علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں؟ راوی شراوی سے توبہ کی وعلیکم نہیں کی آپ نے؟ السلام. کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. اس دن واقعا آپ کی آواز، آپ کی مائک خراب تھا، یا آپ نے وہ ڈرامہ کر کے جو ہے جان چھڑا دی ہم سے آخر میں؟ نہ ایسی باتیں نہ کریں. ڈرامہ یا تو آپ نے کیا یا تو مائک خراب ہوا ہے. اچھا. ہم نے تو الحمدللہ آپ کے ساتھ پورا جناب ٹاکرا رکھا ہے اور الحمدللہ علمی جوابات دیے تھے آپ کو. جی جی، چلیں، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. کس لیے زحمت فرمائی آپ نے؟ دیکھ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہو، وگرنہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بات نہیں تھی. جی جناب، حکم کریں جناب. اب کیا مناظرہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ؟ ہم نے تو آپ کو موضوع دیا تھا، یہ موضوع آپ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے آپ سے مناظرہ کیا. اچھا، ہاں عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کوئی موضوع تجویز کریں. میرے خیال میں ہم سورہ الحجرات پہ کر لیتے ہیں. وہ تو بہت ہو چکا ہے، سورہ حجرات پر بہت ہو چکا ہے، آپ کا کابر سے ہو چکا ہے، اب کیا مزید اس میں ہے؟ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہو گئی. چلیں ہم سے بھی کریں نا. جو موضوع ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کیا کابر سے ہو چکا ہے، آپ کیا کابر سے ہو چکا ہے، تو وہ پھر بہت ہو ہمارے ساتھ چکا ہے کیا نا، کرنا ہے آپ نے. بہت ہو چکا ہے. اب اس کو ایک دو سال رہنے دیں، ایک سال کے بعد 2026 میں کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت ہو چکا ہے. پچھلے سال جو تھا نا 2024 میں، ہر ہفتہ جو بھی مولوی صاحب آتے تھے کہتے ہیں میں نے حجرات پہ کرنی، تو اتنا زیادہ اس پہ ہوا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ ورائٹی ہو نا، لوگوں کو بھی مواد مل جائے نیا، لوگ بھی استفادہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تعریف قرآن پہ آ جائیں. ہاں یہ اچھی موضوع ہے، تعریف قرآن پہ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا ادعا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا ادعا یہ ہے کہ اللہ کی جو پاک کتاب ہے بالکل محفوظ ہے. جو ابھی ہمارے پاس بین الدفتین موجود ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. جی، جو اہل اچھا، سنت کا موقف ہے. ہاں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں کم ہوا ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ مسلمان ہے، کافر ہے؟ اس پہ رہیں گے آپ؟ چلیں پھر کیا اب کریں؟ اب اب موضوع شروع تو ہونا، مناظرہ نہیں، شروع تو آپ پھر بولے نا، اس ابھی پر بھی آ ابھی جائیں گے. موقف آپ کا کیا ہے؟ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں کمی آئی ہے، وہ کہاں جائے؟ پھر آپ کا کیا موقف ہے اس کے متعلق؟ تکفیر کریں دیکھیں گے؟ آپ بات کو تکفیر نا کریں گے یا نہیں بات کریں گے؟ کو ایک منٹ آپ بات کو ڈر گیا ابھی گول نا، مول نہ ابھی سے کریں. ڈر گئے جی. ان کو پتہ ہے کہ ان کی نہیں کتابیں بری پڑی ہیں. سب صحابہ ڈرنے نے والی کہا بات کہ نہیں قرآن ہے. میں کمی آئی ہے، اور یہ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اسی لیے تو جواب نہیں دے رہا. تکفیر کریں گے؟ نہیں 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 جو کہہ ایسی دے بات قرآن میں کمی دیکھیے، آئی ہے، تکفیر کریں گے؟ ایسی بات کو نا گول مول مت کریں. جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے اسی پر آئیں کہ تحریف قرآن پہ بات ہوگی، اور وہ تو ہمارا سمجھ ادعا آئی یہ نا، ہے کہ قرآن سمجھ مجید آئی نا. بالکل تحریف محفوظ ہے. قرآن، جو تحریف قرآن کا قائل ہو، نقصان قرآن کا قائل ہو، اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ، کیا موقف ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے وہ؟ دیکھیں جو اللہ وحدہ لا شریک اہل جن سنت میں محکم سے ہے یا اہل آیات. سنت میں سے نہیں ہے؟ کم از کم یہ بتائیں اگر وہ کہہ دیں. دیکھیں یہ بات تھوڑی سی تفصیلاً بات ہے. جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے پھر اس کے اوپر بھی فتویٰ آ جائے گا. تفصیل تو بعد میں ہوگی نا. ابھی آپ سے دلیل تو نہیں مانگ رہے نا، ابھی آپ کا ادعا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ادعا کیا ہے. ابھی تو آپ تو اسی پہلے ہی ادعا میں آپ پھنس گئے نا، کہ اگر کہہ دیں کہ مسلمان ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر کہہ دیں کافر ہے تو اللہ یاری نے ہمارے لیے یہاں پہ کیا ٹریپ تیار کی ہوئی ہے نا. تو آپ جا کے سوچیں، اس کے متعلق تیاری کریں، پھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک دیکھیں آپ کو اپنے ادعا کا پتہ ہی نہیں ہے، ادعا کا ہی نہیں پتا، تو پھر آپ ابھی مناظرے کی تجویز کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیں ہم نے اپنا دعویٰ رکھ دینا آپ کے سامنے کہ اللہ کا جو پاک کلام ہے بالکل محفوظ ہے، اسی کے اوپر صحیح ہے، بات ہوگی. صحیح ہے. اور جو کہہ دے محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جب تفصیل بیان کریں گے پھر حکم بھی لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ. ابھی بتاؤ نا، ابھی حکم دے دو نا. میں حکم دکھاؤں آپ کا؟ آپ کے اپنے اکابر نے کہا ہے کہ جو کہتا ہے ہمارے ہاں اجماع ہے، جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے اجماع کا نہیں معلوم، میں آپ کو اپنا اجماع دکھا دیتا ہوں. آپ کیا اس نہیں اجماع سے آپ کو اس اجماع کا نہیں پتا؟ نہیں دیکھیں اجماع کا ہمیں پتہ ہے کس چیز پہ اجماع ہے، کس چیز کے اوپر اجماع نہیں ہے. آپ نا بڑے ماہر ہیں عبارات کو آگے پیچھے کرنے پہ اور ایسے ہی اجماع نقل کرنے پہ. جیسے میں بھی سن رہا تھا آپ کہہ رہے حاکم نے اس پر اجماع کیا ہے، فلاں نے اس پر اجماع کیا ہے. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ اجماع کس طرح کا اجماع ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں آپ نا پتا. ذرا حاکم نے کہا کہ مجھے کوئی اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے،
کہ کسی نے اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ سب سے پہلے مسلمان امام علی علیہ حاکم نے تو السلام یہ تھے. بھی کہا کہ مولا علی کی ولادت کے اوپر حدیث متواتر ہے، جبکہ اہل سنت میں بالکل. حدیث متواتر ہے ہی نہیں اس چیز کے اوپر. تو اس کے آپ لوگوں نے وہ سب ہڑپ دیا نا. اس زمانے میں جو احادیث تھی، آپ کے زمانے میں جو حدیث ہے، اس میں یہ بڑا فرق ہے. ویسے یہ آپ نے نا دیکھیں ویسے یہ آپ نے جواب صحیح رکھا ہوا ہے. جب بندہ کوئی آپ کو دلیل دیتا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن میں آپ نے یہ آیت نکال دی ہے. جب کوئی دلیل دیتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے یہ حدیث حاکم نکال دی ہے. آپ جب کوئی آپ کو دلیل دے حاکم تو جھوٹا ہے آپ آپ کے آگے سے نزدیک یہی جواب دیتے ہیں. یا ثقہ ہے؟ حاکم جھوٹا یا ثقہ ہے؟ جی حاکم جھوٹا ہے یا ثقہ ہے فی نفسی؟ دیکھو، وہ تو محدث ہے، وہ تو سکہ ہے. اچھا، میں وہ نے کب کہا وہ اگر وہ جھوٹے ہیں؟ ثقہ ہے، وہ ایک بڑا محدث ہے یا ایک چھوٹا محدث ہے؟ حدیث کا پتہ ہے یا ایسے ہی ہے دیکھیں یا چھوٹا مولوی ہے؟ دیکھیں وہ محدث ہے ہمارے یہاں عظیم اہل سنت کے محدث ہیں وہ. امام المحدثین ہے. جب وہ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، سنت 300 کی بات کر رہے ہیں، وہ 34 صدی میں رہتا تھا. 34 صدی میں اس زمانے میں احادیث اس کثرت کے ساتھ ہوتی تھی جو ابھی ہمارے زمانے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ضائع ہو گئی ہیں کتابیں. اگر آپ جائیں کہ جو کتب احادیث کی مفقود ہو گئی ہیں، الا ماشاء اللہ کتابیں مفقود ہو گئی. جب وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہیں، اس کے پاس اگر 5 10 20 حدیث موجود ہوں اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اور بعد والوں کو نہ پہنچے، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں وہ ثقہ ہے. نہیں، اور وہ حاکم نے دیکھ، اجازت دیں، حاکم تو بات کوئی ختم ہونے دیں. 20-25 حدیثیں نہیں وہ نقل کی. اپنے مشاہدات کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی محسوسات کی بات کر. وہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے روایت کی ہے کہ یہ متواتر. وہ خود کہہ رہا ہے کہ متواتر موجود ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ موجود ہے. اور آپ کے فرقے کا یہ اصول رہا ہے شروع سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جلا دو، دفن کرو. تو اگر اس کے بعد یہ احادیث کم ہو گئی ہیں تو اس کی شہادت کو باطل نہیں کرتا. اہل سنت کا کسی کا بھی شروع سے اصول نہیں رہا. الحمدللہ ہم ہمیشہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے آئے ہیں. ہمارے اکابرین اہل بیت کے فضائل بیان کرتے آئے ہیں. اگر ہمیں دکھاؤں کہ آپ کے پاس یہ اصل رہا ہے کہ یہ آپ نے نا بڑا گر سیکھا ہوا کہہ دینا یہ بات آپ نے نکال دی ہے، یہ بات آپ نے کاٹ دی ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے ویسے اللہ جاری صاحب. یہ کتاب ہے میرے بھائی، دیکھو، الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تألیف ابی محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276. یہ ہم عصر ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، ان لوگوں کا، اور بہت بڑا محدث ہے اپنے زمانے کا. چاپ دار الرائے للنشر والتوزیع 1991 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ نواسب پہ روافظ اور نواسب کی رد میں، یہاں پہ وہ یہ خود آپ کے عالم دین ہے، محدثین کے، اپنے زمانے کے محدثین کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس زمانے میں بخاری کی کتاب لکھی گئی، مسلم کی کتاب لکھی گئی، اس زمانے میں کیسا ماحول تھا محدثین کے درمیان، ان کا کیا ذہنیت تھا. وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه وأن يظهروا ما يجب له وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحة. کہتا ہے ہمارے بہت سارے محدثین ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی فضیلت کے احادیث کو نقل کرنے سے گریز کرتے ہیں، نقل نہیں کرتے. اور ان یظہروا ما یجب له، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کو ظاہر کریں، یہ نہیں کرتے. وہ حالانکہ وہ سب احادیث صحیح ہیں. وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم. اور ہمارے محدثین نے فتویٰ دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے عصا کو شاق کیا، یعنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان. انہوں نے حدیث نقل کیا کہ میرے امت میں جو خروج کر دے اور وہ اس کو قتل کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو حسین علیہ السلام کا قتل واجب تھا. وسووا بینه فی الفضل وبین اہل الشورى. ہمارے محدثین نے علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن عوف ان کے ساتھ ایک درجے پر رکھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمارے ائمہ اربعہ کی کتاب سے یہ فتویٰ آپ دکھا دیں. ایسے اٹھا کے آپ بات کر رہے ہیں، ایسے آپ کے ائمہ اربعہ اس نے اہل سنت کے محدث نے معاذ اللہ ثم ماذا امام علی مقام کو خارجی کا ہے. اب اجازت دینا، یہ آپ کے امام ہیں دینوری صاحب، انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے. دیکھیں انہوں یہ محدثین کے بات کر رہے ہیں، ایمان ہی حسین کی محبت سے پورا ہوتا ہے. اب سن لینا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ امام علی مقام کو خارجی کہتے ہیں. اچھا اب میری بات کو نہ کاٹیں تاکہ میں جواب دے دوں. اب میری بات کو نہ کاٹیں جو جواب دوں. میں نے عرض کیا کہ آپ کے فرقے کا اصول رہا ہے شروع سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے فضائل گڑھی جائیں. آپ نے کہا یہ بات نہیں ہے. آپ کے جو ائمہ اربعہ ہیں وہ محدث نہیں تھے،
बुखारी मुहद्दिस ने अफवन अबू हनीफा तो मुहद्दिस था ही नहीं, शाफिई मुहद्दिस नहीं था, मालिक मुहद्दिस था, उसके साथ मुजतहिद भी था, उसकी सिर्फ एक ही किताब है मुवत्ता मालिक, उसके अपने फतावा का हमें इतने नहीं मालूम कि उसके अपने फतावा क्या थे। और अहमद इब्न हम्बल वो मुहद्दिस था, वो मुजतहिद नहीं था, ठीक है ना। ये शख्स जो नकल कर रहा है ये बात कि हमारे उलमा का मुहद्दिसीन का ये उसूल रहा है, ये झूठा आदमी नहीं है, आपके अंदर का आदमी है। आप कहते हैं मुझे खुला खुला फतवा दिखा दो अबू हनीफा का, वो जरूरी नहीं है। ये अबू हनीफा अगर अपने अल्फाज से एतराफ़ भी ना करे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को छुपाना ज़रूरी है, अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल नक़ल ना करो, तो अगर ये अल्फाज हम उनके किताबों से दिखा भी नहीं, वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि इस तरह वाज़े तौर पर कह दे। ये बात आपके अपने उलमा ने अपने कुतुब में उलमाए हदीस ने एतराफ़ किया, और ये आप पे हुज्जत है, ये साबित कर लेता है जो हमने इद्दआ किया कि आपके मजहब के मुहद्दिसीन नासिबी थे। हमारे इमाम नसाई ने बकायदा खसाइस की पूरी किताब लिखी है। जी खसाइस निकालिए, जी हाँ लिखिए। हमारे उलमा ने पूरी सियासत में मनाकिब अली सही के है, ऊपर बाप है, मनाकिब सही अली है, लिखा गया है। खसाइस लिखी है, उसने कुछ अहादीस नकल किए, लेकिन वो अहादीस जो उससे ज्यादा नकल करनी चाहिए था नहीं है, वो कुछ उसने नकल किया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल देखें, फजाइल इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई और काम ही नहीं था सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल को नकल करने के लिए। उन्होंने फजाइल नकल किया है। वो देखें सन 250 के लगभग जब ईसाई साहब रहते थे, ये लोग रहते थे, बनी उमैया का दौर खत्म हो चुका था, ये बनी अब्बास का दौर था। बनी उमैया के दौर में तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 120 साल तक तो गाली दिया जाता था, ये तो आपको पता है कि मुहद्दिसीन को इजाजत नहीं थी कि उनके हक में हदीस नकल करें, अलग बात है, उनको गाली दिया जाता था। सुन्नत की किसी मुस्तनद रिवायात में ये नहीं है कि माज़अल्लाह मौला अली को गाली दी जाती थी। अगर मैं दिखाऊं, आप इसी बात पे मुनाजरा करेंगे, इसी बात पे चलें, बस यही हमारा और आपका मौजूद मुनाजरा है कि आपके मुहद्दिसीन ने क्या खयानत की है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में, और आपके यहाँ क्या आपके मुहद्दिसीन ने इकरार की है कि हमें मजबूर किया जाता था कि हम अली अलैहिस्सलाम को गाली दे दें। ठीक है, इसी बात पे मुनाजरा करेंगे। बात आपने किया कि बनु उमैया के दौर में माज़अल्लाह मौला अली पे गाली दी। बिल्कुल, आपके मुहद्दिसीन ने इकरार किया है, आपके किताबों में बरी पड़ी है, मैं दिखा दूंगा कि आपके उलमा ने इकरार। इसी बात पे मुनाजरा करते हैं, इसी पे मुनाजरा कब आएंगे? कल आएंगे, कल आ जाए, एक दिन में आ जाए, कल जुम्मा है ना, एक दिन में तो कल 8 बजे 9 बजे आ जाए, तरावी पढ़ के ना। इसी बात पे यही है, इसी बात पर मौजू यही है भाई कि क्या इनके मुहद्दिसीन ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक में खयानत की है, अहादीस छुपाई हैं? क्या इनके मुहद्दिसीन ने सहाबा के गलत कामों को इन्होंने सेंसर किया है या नहीं किया? और आपके मुहद्दिसीन ने क्या इतराफ किया कि हमें मजबूर किया जाता था कि हम अली अलैहिस्सलाम को गाली दे दें? आपके अकाबिर के कुतुब में अगर मैं दिखाऊं, आ जाएं, कब एक हफ्ता काफी, आप तैयारी कर लें। अबरार साहब कट गए, अबरार साहब फ्रीज हो गए, अबरार